سورہ نساء کے بارے میں چند تمہیدی باتیں کہ یہ سورت جو ہے وہ متعدد خطبوں پر مشتمل ہے۔ اگر ہم ان جنرل قرآن کو دیکھیں تو قرآن ان جنرل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خطبات ہیں، کیونکہ خطبہ جو ہوتا ہے کہیں پر اس میں ایموشنل طریقے سے اپروچ کی جاتی ہے، کہیں پر اس پہ ریزننگ کی جاتی ہے، کہیں پر اس میں سمجھایا جاتا ہے، کہیں پر اس میں تھوڑا سا سختی کا پہلو ہوتا ہے۔ تو قرآن کو اگر ہم اس طرح سمجھیں تو یہ سورہ نساء جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے متعدد خطبوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ یہ سن 3 ہجری کے آخر سے سن 5 ہجری کے شروع تک جو ہے اس میں مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں اہل ایمان سے بھی خطاب ہے اور اس میں اہل کتاب سے بھی خطاب ہے۔ اہل کتاب سے مراد ظاہر بات ہے یہود و نصارہ، اور اس کے علاوہ اس میں منافقین سے ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ منافقین سے خطاب کریں۔ اچھا، ہم ایک چیز اور سمجھیں گے کہ جب ہم منافقین کی بات کرتے ہیں تو قرآن میں کہیں بھی لفظ یا ایھا الذین نافقوا نہیں آیا۔ جب منافقین سے خطاب ہوگا تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا ہی استعمال کیا ہے۔ تو اب ہمارے لیے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کانٹیکس ہے کہ یہ خطاب ایمان والوں کے لیے ہو رہا ہے یا اس میں ایمان والوں کے تھرو جو منافقین ہیں یا جن کے دل میں ایمان کمزور ہے ان سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اگلی بات یہ کہ سورہ بقرہ میں جو ہے صرف علامات بیان کر دی گئی تھیں اور علاج کی طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ اگر آپ کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہیں تو آپ کے اندر منافقت ہو سکتی ہے تو اس کا علاج کریں۔ سورہ آل عمران میں بھی 2 جگہ نفاق کا لفظ آ گیا، لیکن سورہ نساء جو ہے اس میں ایک بہت بڑا حصہ منافقین کو ڈائریکٹ خطاب یعنی کہ منافقین سے خطاب پر مشتمل ہے۔ ایک اور بڑی ضروری چیز ہے جو اس صورت میں ہے، صورت کا نام بھی سورہ نساء ہے، عربی میں نساء جو ہے وہ عورت کو کہتے ہیں، لیکن بہرحال اس میں عورتوں کے سارے مسائل ڈسکس نہیں کیے۔ لیکن اسلام میں بنیادی چیز ہے سوسائٹی، معاشرہ، اور معاشرے میں جو بیسک اہمیت ہوتی ہے، جو بنیادی اہمیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مرد اور عورت کی۔ اسلام میں انڈیویجوالٹی نہیں ہے، ڈویلٹی ہے۔ اسلام میں مرد اور عورت کی بیسک بنیادی حیثیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہم اس چیز کو رکھیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معاملات جو ہیں اس حیثیت میں ڈسکس کیے ہیں کہ جس معاشرے کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں یا جو ایک اسلامی معاشرہ ہے وہاں پر فیملی ویلیوز، وہاں پر ایک مرد اور عورت سے جو معاشرہ بنتا ہے اس کے بعد اس معاشرے میں جو رشتے آگے چلتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد مزید ہدایات جو ہیں وہ کچھ ان لوگوں کے لیے ہیں جو کمزور طبقات ہیں، انشاءاللہ جیسے جیسے ہم چلیں گے ہم دیکھتے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو ایک معاشرے کے مسائل ہوتے ہیں، جو معاشرے کے سوشل پرابلمز ہوتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے۔ اسی طرح جو معاشرے میں ایک ساتھ رہنے سے جو ایک جنسی بے راہ روی پیدا ہو سکتی ہے، جیسے ہم لوگ انگلش میں کہتے ہیں سیکس ڈسپلن جو ہے وہ کیسے قائم کیا جائے گا، اس پر بات ہوئی ہے۔ اسی طرح اسلام کا جو جسٹس سسٹم ہے اس میں کیا کیا جائے گا، جسٹس سسٹم کے بارے میں کیا ہدایت ہیں، جسے ہم لوگ اردو میں کہیں گے عدالتی نظام۔ اس کے بعد حدود اور تعزیرات یعنی کہ جو سزائیں دی جائیں گی ان کے بارے میں کچھ بیان ہے۔ تو اس تھوڑے سے انٹروڈکشن کے بعد ہم شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو خطاب کر رہے ہیں کہ اے لوگو اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن میں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ تقوی کا حکم دیتے ہیں کہ لوگوں کو کہ دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یا ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کرتے ہیں کہ دیکھو اے ایمان والوں ذرا توجہ کرو، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب آگے کچھ ایسے احکامات آنے والے ہیں کہ جن کے لیے انسان کو جنرلی ہضم کرنا ذرا مشکل ہے۔ اگر انسان ان احکامات کو اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھتے ہوئے پورا نہیں کرے گا تو ان احکامات کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے گا۔ اگر انسان یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ حکم میرے رب کا ہے اور اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے، اور انسان اپنے دل میں اس کے لیے کچھ خلش محسوس کرے گا، انسان ان احکامات کو مشکل سمجھے گا جو مشکل ہوتے ہیں، تو اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بات اس چیز سے شروع کی کہ اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ایک لطیف سا اشارہ ہے، ایک جان سے پیدا کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں 2 ہی جنس انسان میں پائی جاتی ہیں، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے۔ کچھ مرد کے حقوق عورتوں پر ہیں، کچھ عورتوں کے حقوق مردوں پر ہیں۔ اگر تقوی نہیں ہوگا، مرد میں ہو یا عورت میں ہو، اگر تقوی نہیں ہوگا تو نہ مرد عورتوں کے حقوق پورے کرنے میں جو ہے نا وہ برتیں گے، جسٹس کریں گے، نہ ہی عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے حقوق پورے کرنے میں جسٹس کریں گی۔ تو اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی حیثیت
انسان کو اس کی اہمیت اور حقیقت بتا کے بات شروع کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، تو اب جو آگے آنے والے معاشرتی مسائل ہیں اور احکامات ہیں ان کو اس نظر سے آپ نے دیکھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی جو ایک جان سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی ایک جان سے اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا ہے۔ اچھا یہاں پر ہم ایک چیز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ نہیں استعمال کیا کہ تمہیں آدم سے پیدا کیا اور پھر آدم سے تمہارا جوڑا بنایا، کیونکہ ہمارے نا یہ بات ایک بیان کی جاتی ہے جو بڑی مشہور ہے کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ تو میں چیک بھی کر رہا تھا، میں مختلف جو علماء ہیں ان کی تحقیق بھی اس میں دیکھ رہا تھا، تو آدم سے اماں حوا کو پیدا کیا گیا یا ان کی پسلی سے پیدا کیا، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ البتہ ایک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مروی ہے کہ جس میں یہ بات ہوئی ہے کہ آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے میرا مطلب ہے، اور نہ ہی کہیں یہ قرآن کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا، بلکہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی طرح سے جس طرح آدم کو پیدا کیا اس طرح اماں حوا کو پیدا کیا۔ اب یہ پسلی کا تناظر کیا ہے یہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر بات کریں گے کہ یہ ہو سکتا ہے ایک اسپیچ آف کیا اسے کہتے ہیں فگر آف اسپیچ ہو، سمجھانے کے لیے بات کی گئی ہو، اللہ عالم، وہ آگے بات آئے گی جب انشاءاللہ اس پر کبھی گفتگو کریں گے تو وہ بات آئے گی۔ تو وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، تو اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ اب اس سے دو مراد ہو سکتی ہیں، ایک تو وہی مراد ہو سکتی ہے کہ حضرت آدم اور انہی سے ان کا جوڑا بنایا گیا، اور ایک یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ ہم سب لوگ انسان ہیں، ہماری جو اسپیشیز ہے وہ انسان ہے، اور اس میں دو جینڈر ہیں، ایک میل ہے اور ایک فیمیل ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے میل اور فیمیل کا جوڑا بنایا ہے یہ ہیومن اسپیشیز سے بنایا ہے، یہ انسان کی نوع سے بنایا ہے جس میں ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے پھیلا دیے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں۔ تیری بات ہے زمین میں پھیلا دیے کثیر تعداد میں مرد اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بار بار انسان کی توجہ دلا رہا ہے کہ دیکھو یاد رکھو تم ایک ہی جان سے پیدا ہوئے ہو، پھر تمہارا جوڑا بنایا ہے، اور پھر اس جوڑے کی وجہ سے ہی تم لوگ زمین میں پھیلے ہو سارے۔ اب ہم لوگ جتنے بھی یہاں پر ہیں اگر ہم اب لوگ اپنی جسے کہتے ہیں نا پیچھے چلے جائیں، پیرنٹس، گرینڈ پیرنٹس، پھر گریٹ گرینڈ پیرنٹس، تو جا کے ہم لوگ کہاں پہ جمع ہو جائیں گے؟ ہم سب لوگ حضرت آدم اور حوا پہ جمع ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہم لوگ حضرت آدم اور اماں حوا کی وجہ سے ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ پھر اس کی ایک جو ہے حیثیت اور اس کی ایک حقیقت سے آگاہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جہاں پر بھی یہ بات آئے گی نا وَاتَّقُوا اللَّهَ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کے بعد ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کسی ایسی چیز کی طرف اشارہ کرنے والے ہوں گے یا اللہ تعالیٰ کسی ایسے حکم کی طرف اشارہ کرنے والے ہوں گے کہ اگر اللہ کا تقوی اختیار نہیں کیا جائے گا تو ظلم ہوگا، معاشرے میں ظلم ہوگا، معاشرے کا بیلنس خراب ہوگا، معاشرے میں کوئی نہ کوئی طبقہ پسا جائے۔ یہ آپ ایک جنرل اصول یاد رکھیں، جنرل اصول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو۔ رحمی رشتے کیا ہوتے ہیں؟ رحمی رشتے دراصل انسان جو ہے وہ اپنی ماں کے رحم میں پلتا ہے، تو اس رحم کی وجہ سے جو انسان کے رشتے ہیں، تو ایک ہے ہمارے امیڈیٹ رشتے، امیڈیٹ رشتے ہیں میرا بھائی ہوگا، میری بہن ہوگی، امیڈیٹ رشتہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے آ جاتے ہیں کزنس کے رشتے، کزنس کے یعنی کہ وہ نیکسٹ امیڈیٹ کیسے ہوتے ہیں کہ اب جو میرے چچا اور میرے والد ہیں، جو میری ماں اور میری خالہ ہیں، وہ بھی تو ایک ہی رحم میں پلے ہیں، تو وہاں پر بھی رحمی رشتے ہو گئے۔ اب یہ جو رحمی رشتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تقوی اختیار کرو اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو۔ دیکھیں اگر تقوی نہیں ہوگا نا تو میں اسٹرانگ ہوں اور جو میرے سے کمتر والے رحمی رشتے ہیں میں ان پہ ظلم کرنا شروع کر دوں، یا وائس ورسا یہ کام ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری مرتبہ تقوی کا حکم دیا، اور پھر جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ ہمارے معاشرے میں بیلنس کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک ہمارا جو اسلامی معاشرہ ہوگا اگر ہم اس میں اللہ کا تقوی اختیار کر کے معاملات ایک دوسرے سے طے نہیں کریں گے تو ظلم ہوگا، بہت سارے لوگوں کے حقوق مارے جائیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تقوی بھی بیان کیا اور پھر اس کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تقوی اختیار کرو، اور یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہر عمل ہے، اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہم لوگ جب تک اللہ کے تقوی سے معمور نہیں ہوں گے، ہم لوگ جب تک اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے تقوی پیدا نہیں کریں گے، ہم لوگ حقوق ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے بارے میں بڑی خوبصورت حدیثیں ہیں دو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی پیدا ہو،
اور اس کی عمر لمبی ہو، اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے. اللہ اکبر. یہاں پر میرے سامنے کئی ایسے کیسز ہیں کہ جہاں پہ لوگوں نے صلہ رحمی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں بھی برکت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر میں بھی برکت دی. ہم لوگ اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں نظر آ جائے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رحم سے کہا، اسے کیسے ہیں حدیث ہے، یہ بخاری کی روایت تھی جو میں نے پہلی بیان کی، دوسری بھی بخاری کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی. تو اللہ تعالیٰ نے رحم سے کہا کہ جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، جو تجھے قطع کرے گا میں اسے قطع کروں گا. یعنی کہ جو رحمی رشتوں کا دھیان رکھے گا، لحاظ رکھے گا، ان کی دیکھ بھال کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دیکھ بھال کرے گا، اور جو ان کو توڑے گا اللہ تعالیٰ ان کو توڑے گا. اچھا، یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس پہ ایک بات کریں. ہمارے ایک مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی میں تو کرتا ہوں دوسرا نہیں کرتا، یا دوسرا کہتا ہے کہ جی میں کرتا ہوں پہلا نہیں کرتا، ایکس وائی زیڈ جو بھی ہوتا ہے. اس میں نا ہم ایک چیز میں دھیان رکھیں، رحمی رشتوں کو جوڑنے کا مطلب یہی نہیں ہوتا ہے کہ آپ ہم نوالا ہیں، ہم پیالہ ہیں اور فلانے ہیں. نہیں، رحمی رشتوں کو جوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اتنی دوری پیدا نہ ہو جائے کہ آپ ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنے کے روادار نہ، یا آپ کے معاملات اتنے خراب ہو جائیں کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں. دیکھیں، میرے اور میری بہن کے، بھائی کے، بچوں کے، بیوی کے، ہمارے درمیان ایک نہیں 50 اختلافات ہو سکتے ہیں. ان اختلافات کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے ان اختلافات پر ہم لوگ ایک نہیں ہو سکتے فار واٹ سو ایکس وائی زیڈ ریزن، کوئی بھی اس کا ریزن ہو سکتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے سے ان اختلافات کی وجہ سے نفرت کریں گے. یہ چیز سمجھنی بہت ضروری ہے. مثلا میں مثال سے ایک بات دیتا ہوں. مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ میری جو ہے نا اپنی بہن سے نہیں بنتی، فار واٹ سو ایور ریزن میری اپنی بہن سے نہیں بنتی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میری بہن کسی مشکل میں آ گئی تو میں کہتا ہوں مرے باڑ میں جائے، میری کون سے بنتی ہے. نہیں، یہ معاملہ نہیں. میرے اس سے نہیں بنتی، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن اگر وہ کسی مشکل میں ہوگی، کسی مسئلے کا شکار ہوگی، اس کو کوئی پرابلم ہوگی، تو یہ رحمی رشتہ، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ رحمی رشتہ بنایا ہے. میں اسے روح گردانی نہیں کر سکتا، میں اپنی طرف سے جو بھی کر سکتا ہوں وہ کروں. ہاں، ویسے میری اس سے ناراضگی ہو سکتی ہے کہ میں اسے نہیں ملتا ہوں، میری عزت نہیں کرتی، یا جو ہے اس نے اور کوئی غلط کام کیا. تو یہ ہے، یہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ رحمی رشتوں کو قطع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں، آپ دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہیں. جوڑے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کم از کم کوئی کہ السلام علیکم تو آپ کو جی وعلیکم السلام، ٹھیک ہو جی، ٹھیک ہے، خدا. اتنی بات بھی جو ہے انشاءاللہ کافی رہے گی. آگے چلیں تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے پھر رحمی رشتوں کا ہم نے جو بات کر رہے تھے کہ رحمی رشتے جو ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پابندی جو ہے وہ کی جائے. یہ جو ابھی ہم نے آیت پڑھی نا، پہلی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ آخر تک، یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں بھی شامل فرمائی. اچھا، اور آپ سبحان اللہ دیکھیں کہ ابھی ہم لوگ جیسے شروع میں بات کر رہے تھے کہ مسلمان معاشرہ جو ہے وہ دو انڈیویجولز پر چلتا ہے. دو انڈیویجول کہیں گے تو وہ دو نہیں رہے، وہ ڈوئل ہو گئے، ایک میاں اور بیوی. تو جب میاں اور بیوی رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتا ہے، جب ان کی شادی ہوتی ہے، تو یہ ہے ہمارے معاشرے کا سب سے امپورٹنٹ رشتہ، سب سے امپورٹنٹ رشتہ. جہاں پر یہ رشتہ نہیں ہوتا نا، جس معاشرے میں اس رشتے پہ معاملات ختم ہو جاتے ہیں نا، یعنی معاملات نہیں ختم ہوتے، اس رشتے کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے نا، وہ معاشرہ تباہی کی طرف چل پڑتا ہے. then it's just a matter of time. 10 15 20 40 50 اس معاشرے کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں. باپ کو بیٹے کی عزت نہیں ہے، بیٹے کو بہن کی عزت نہیں ہے، ماں کو بیٹی کی عزت نہیں ہے، بیٹی کو باپ کی عزت کی پرواہ نہیں ہے، and it will be a mess up, chaos، بیڑا غرق ہو جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو خطبے میں شامل فرمایا کہ بھئی دیکھو، جو ہم نے جیسے بات کیا کہ اس سے پہلے بھی کہا کہ رب کا ایک تقوی اختیار کرو، ایک ہی جان سے پیدا کیا، اسی سے جوڑا بنایا، جس جوڑے کی وجہ سے تم لوگ زمین میں پھیلے ہو، اور اسی جوڑے کی وجہ سے آگے نسل چلتی ہے، اس نسل میں رحمی رشتے ہوتے ہیں، ان رحمی رشتوں کا خیال کرو. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھو یہ سب احکام دینے کے بعد ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران. پھر اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں کیا بیان فرماتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو. لے بھیا، ہمیں پتہ ہے کہ یتیم کی ڈیفینیشن ہم سمجھ لیں. یتیم بیسیکلی وہ بچہ ہوتا ہے، شخص نہیں ہے، عموماً بچہ ہوتا ہے، کیونکہ جو بڑا ہو گیا وہ تو اپنے معاملات کے اختیار، اس کا اختیار ہوتا ہے اپنے معاملات. وہ بچہ ہوتا ہے جس کے اختیار نہیں ہوتا اس کے معاملات میں، اس کی کوئی اور ٹیک کیئر کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے والد نہیں ہوتے، والدہ ہوتی ہیں عموماً، والد نہیں ہوتے، یعنی اس کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا. اب ہوا یہ کہ جو پہلے والے معاشرہ تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جو دور جاہلیت تھا، ان میں ان کے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے. معاشرے کے دبے ہوئے طبقات میں سے ہوتے تھے، جس کا دل کرتا تھا ان کا مال کھا جاتا تھا، ہڑپ کر لیتا تھا، کمزوری تھی، ان پہ ظلم اور زیادتی ہوتی تھی.
اور اب آپ دیکھیں کہ اس معاشرے میں، اس معاشرے میں جہاں پر لڑائیاں عام تھیں، قتل و غارت عام تھی، اب وہاں پر ایسے بچوں کا، ایسے لوگوں کا، ایسے طبقے کے حقوق کا خیال رکھنا کتنا ضروری تھا، اور ان کے پاس کوئی نہیں تھا، ان کے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ تو اب ہم نے جیسے پہلے بھی بات کی کہ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اب تقوی کے بعد پہلے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے مشکل حکم دیا وہ تھا کہ رحمی رشتوں کا خیال کرو۔ اب دوسرا مشکل حکم کیا آ رہا ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے کمزور طبقات ہیں ان کے حقوق کا بھی خیال کرو، کیونکہ کمزور طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جسے آپ صرف دیتے ہیں، آپ اس سے کچھ لیتے نہیں ہیں۔ یعنی ایک بیچارہ یتیم بچہ وہ آپ کو کیا دے سکتا ہے، ایک بیچاری بیوہ ہے وہ آپ کے لیے کیا کر سکتی ہے، اگر وہ کمزور اور پیچھے ہوئے لوگ کیا کر سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے ہمیں دعائی دے سکتے ہیں۔ تو اب کوئی شخص اگر ان کے لیے نیکی کرے گا تو وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوگی۔ نیکی یعنی کوئی خدا نہ خواستہ غلط کر اسے کرے گا تو وہ اس کا اللہ کا معاملہ ہے، لیکن نیکی ان لوگوں کے ساتھ خالصتاً اسی لیے کی جا سکتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ مشکل حکم دیا کہ یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال سے نہ بدلو۔ اگر آپ کے پاس کسی یتیم کا کوئی معاملہ آ ہی گیا ہے، یا آپ کسی یتیم کے معاملے کے سپروائزر بن ہی گئے ہیں، یعنی کہ آپ اختیار دے دیا گیا ہے، تو اب ان کے پاس جو مال ہے وہ آپ کے پاس امانت ہے۔ اب ان کے مال میں آپ بے جا تصرف جسے کہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے، اس کو ایسے خرچ نہیں کر سکتے کہ جو ظلم اور زیادتی ہو۔ انہ کان حوبا کبیرا، اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہا کہ وہ جو ہے نا ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اور ان کے مال اپنے مالوں میں شامل کر کے ہڑپ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ جو زیادتی ہے ان کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ بیچارہ یتیم بچہ کیا کر لے گا۔ اب میں نے ایک جو ہے، میں نے تو نہیں کہنا چاہیے، اب لوگوں نے ایک اس کا ہیلا بہانہ یہ نکالا کہ ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا لو تاکہ کیا کیا جائے کسی کو پتہ نہیں لگے، اور ان کے بڑے ہونے سے پہلے کھٹ 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 سارا استعمال کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ کان حوبا کبیرا، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف گناہ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مال ہڑپ کر گیا، اگر ایسا نہیں کیا تو پھر کیا کیا، جو اپنا ان کا اچھا مال تھا وہ اپنے گندے یا اپنے ردی مال کے ساتھ ملایا، مکس کیا، کھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب ہتھ کنڈوں سے روک دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو، اللہ تقسطوا فی الیتامیٰ، کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے۔ لیں جی، اس کے آگے بڑھنے سے پہلے ہم دیکھیں یہ قرآن کا ایک جنرل اصول ہے، ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اور حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا بجا مردوں کو یہ بات بولتے رہتے ہیں کہ دیکھو عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے حقوق کے بارے میں زیادتی نہیں ہونی چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جنرلی ہم دیکھتے ہیں، اور یہ جنرلی ہم دین کے علاوہ بھی دیکھیں، جنرلی ہم دیکھتے ہیں تو مرد کے پاس دنیا میں اختیار زیادہ ہے، یہ جنرل ہے، یعنی کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، چاہے کسی کو اچھا لگے، چاہے کسی کو برا لگے، چاہے کوئی اس پہ جو ہے نا کسی بھی قسم کی دلائل پیش کرے، لیکن سچ یہی ہے کہ دس از اے میل ڈومیننٹ ورلڈ، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہ دنیا بنائی ہے، اور جو میل اور فیمیل کے رولز ہیں، جو مرد اور عورتوں کے ذمہ داریاں ہیں، اس میں مردوں کے پاس ذمہ داری بھی زیادہ ہے، اور مردوں کے پاس ظلم کرنے کے جو ہے نا مواقع بھی زیادہ ہیں، مرد زیادہ ظالم ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جا بجا قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا بجا حدیث میں مردوں کو اس بات پہ بار بار متنبہ کرتے ہیں کہ دیکھو حق نہیں مارنا۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی جو ہم آیت پڑھ رہے تھے، جہاں پہ طلاق کے احکامات آئے تو اللہ تعالیٰ بار بار وہاں پر بھی یہ کرتے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، جو ان کا حق ہے اسے دے دو۔ دیکھو دودھ بچے کو پلانا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جو اس کا حق ہے اسے دو۔ تم اسے دودھ پلوا رہے ہو تو اس کا جو حق بنتا ہے وہ اللہ کا، بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیونکہ اگر اللہ کا تقوی نہیں ہوگا، اگر ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنی ان اعمال کے جواب دیں، تو پھر یہ جو رولز اور ریگولیشن یا لاز جو ہوتے ہیں نا، یہ جسے کہتے ہیں مذاق بن جاتے ہیں۔ اور ہم دیکھیں کہ آج جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، بغیر نام لیے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں نام لے تو، جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، کیا اس میں لاز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہیں؟ ہر قسم کے ہیں۔ کیا اس میں رولز نہیں ہیں؟ ہر قسم کے ہیں۔ کیا اس میں عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، پیدا مرنا، جوڈیشری، فلانا ڈمانا، سب کچھ ہے نا؟ کیوں نہیں چلتا؟ کیوں اسٹل دے آر کالڈ تھرڈ ورلڈ کنٹریز؟ یونیورسٹیز بھی ہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی اسے کہتے ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹری۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ان اصولوں کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے۔ جو پاورفل ہے اس کی مرضی ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس،
تو دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے. اللہ میں قرآن کی ایک ایک آیت پہ انسان جو نا ایک ایک گھنٹہ بول سکتا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ, اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے. خاص اللہ تعالیٰ نے بچیوں کا ذکر کر دیا. پہلے جنرل بات کی یتیموں کی, دوسرا ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بچیوں کا ذکر کر دیا. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, تو جو عورتیں تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کر لو, 2 3 4. اس کا مطلب ہے کہ جو وہ بچیاں ہیں ان سے نکاح نہیں کرو, بلکہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے 2 3 4 نکاح کی اجازت دے دی. ہم اس پہ بات کریں گے, لیکن پہلے ہم یہ بچوں کی طرف ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پر کیوں کہا کہ ان بچیوں سے نکاح نہ کرو. ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں آپ یتیم بچی سے نکاح نہیں کر سکتے, ایسی کوئی بندش نہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ اگر آپ یتیم بچی سے کسی سے نکاح کریں گے تو آپ اس کے ساتھ وہی ڈیل کریں گے, آپ اس کو ویسے ہی ڈیل کریں گے جیسے آپ کسی دوسری خاندانی عورت سے ڈیل کریں گے. آپ اس کو اتنا ہی مہر دیں گے جتنا آپ کسی اور دوسری خاندانی عورت کو مہر دیں گے. آپ اس کے وہی حقوق رکھیں گے, آپ اپنی شادی کے بعد اس کو آپ وہی حقوق دیں گے جو آپ کسی اور دوسری عورت کو, جو خاندانی عورت ہے اس سے شادی کر کے اس کے حقوق دیں. اگر آپ یہ تمام معاملات پورے کرتے ہیں تو پھر آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں. لیکن ہوتا کیا تھا وہاں پر ہوتا یہ تھا کہ ہمیں اس میں ایک روایت ملتی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ ایک شخص ایک یتیم بچی کی پرورش کرتا تھا, اور وہ یتیم بچی جو ہے وہ ایک کھجور کے درخت کی مالک تھی, یا شاید کھجور کے کوئی یعنی کہ زیادہ درخت ہوں گے, ان کی مالک تھی. اب اس شخص نے اس عورت یا اس بچی یا اس لڑکی اس کے ساتھ نکاح اس لیے کر لیا کہ میں سے نکاح کروں گا تو یہ جو اس کی ملکیت میں کھجور کا باغ ہے, جو کھجور کے درخت ہیں یا ایک درخت ہی ہے, وہ میری ملکیت میں آ جائے گا. اور اسی طرح اگر اس کا اور بھی کوئی مال وغیرہ ہے تو وہ بھی میری ملکیت میں آ جائے گا. لیکن دلی رجحان نہیں ہے اس کی طرف, یعنی کہ ہو سکتا ہے اسے اچھی نہ لگتی ہو یا خاندان کی نہ ہو, XYZ جو بھی ہے. تو اس کا مقصد شادی کرنے کا کیا ہوا, مال آ جائے میرے پاس. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بخاری میں کتاب التفسیر میں ہے کہ اس غرض سے اس آدمی نے جب نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. اللہ علیہ, یہ میں جو پڑھا تھا اس میں تھا. تو اب یہاں پر ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یتیم بچیوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ویلیویبل ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہا کہ دیکھو ان یتیم بچوں سے نکاح نہیں کرو اس لیے کہ تم ان کا مال ہڑپنا چاہتے ہو, کیونکہ تمہارے پاس دوسرے راستے ہیں, اور ایک میں نہیں 2 کرو 3 کرو 4 کرو, لیکن زیادتی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہاں پر ایک بات اور معلوم کی, جو تعدد ازواج, اب یہاں پر ہمارے یہاں ظاہری بات ایک طرف تھوڑا سا معاملہ وہ ہوتا ہے جس میں لوگ بھی وہ اٹھاتے ہیں, انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ دیکھو اسلام میں 4 شادیاں, اسلام میں 4 شادیاں. ہم یہ یاد رکھیں کہ اسلام میں 4 شادیوں کا حکم نہیں ہے, اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے, پہلی بات. دوسری بات, کیا اسلام نے 4 شادیاں انٹروڈیوس کی ہیں؟ تو اسلام نے 4 شادیاں انٹروڈیوس نہیں کی. اسلام سے پہلے ہم دوسرے ادیان میں بھی دیکھ لیں, جیسے تورات میں دیکھ لیں یا دوسرے, اس میں کہیں پہ بھی تحدید نہیں ہے, جتنی دل کرتا ہے کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جب یہ شادیوں کی بات آئی تو ہمیں کئی روایات ملتے ہیں جہاں پہ ایک صحابی تھے جن کی 10 بیویاں تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو 4 پسند کر لو, باقی کو آزاد کرو. اسی طرح کسی کی 5 تھیں یا 6 تھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہ کہا کہ 4 میکسیمم, 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے. تو یہ ہمارے لیے رہنا چاہیے کہ جو شادیوں کا حکم ہے یا جو شادیوں کی آیت ہے وہ حکم میں شامل نہیں ہے کہ 4 ہی کرو, نہیں, یہ اجازت ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے 2 2 3 3 4 4 تو اس کے لیے ممانعت نہیں ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ, اور اگر تمہیں اندیشہ ہو, خوف ہو, اللہ تعدلوا فواحدا, کہ تم ان کے درمیان عدل نہ کر سکو تو گے تو پھر ایک ہی پر بس کرو. اللہ تعالیٰ نے شرط بیان کر دی عدل کی. عدل سے کیا مراد ہوگی؟ وقت ایک جتنا, زیور ایک جتنا, کپڑے ایک جتنے, گھر ایک جتنے, جو بھی مادی چیزیں ہیں ان سب میں جو بھی عدل ہوگا, جو بھی ایکویلٹی ہوگی وہ پوری کرنی پڑے گی. ہاں کسی کے بچے زیادہ ہیں کم ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن عدل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم نے کرنا ہے. اچھا یہاں پر ایک چیز اور بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ تو ہو گیا دنیاوی معاملہ, دل کا معاملہ کیا کریں گے. تو دل کا معاملہ انسان کے اختیار میں ہے, اس میں انسان اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتا ہے کہ اللہ یہ میرا رجحان اگر ایک کی طرف زیادہ ہے دوسری کی طرف زیادہ ہے, یہ ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے ہی بنایا, تو اس میں اللہ تعالیٰ انسان سے توبہ استغفار کرتا رہے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ جو ڈفرنٹ معاملہ ہے, اب ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ دوسری شادی آفیشلی نہیں کر سکتے. تو اب یہاں پر لوگ یہ پوچھتا ہے کہ میں کرنا چاہوں تو میں کیا کروں, تو ظاہری بات ہے بھی آپ قانون تو نہیں توڑیں گے, یعنی یہاں پر نہیں کہیں پر بھی
آپ قانون تو نہیں توڑیں گے. تو ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ ہم جس لینڈ پہ رہ رہے ہیں وہ جہاں کی بھی لینڈ ہے، ہم لوگ وہاں کا قانون ہوتا ہے. کیونکہ میں ایک ایسی جگہ پہ بھی رہتا تھا وداؤٹ نیمز اگین، کہ جہاں پہ جو باہر سے آتے تھے ان کو 2 شادیوں کی اجازت نہیں تھی، لیکن جو اس ملک کے لوگ تھے ان کو اجازت تھی. یعنی اگر میں باہر سے گیا ہوں تو میں دوسری شادی کروں گا تو مجھے ویزا نہیں دیں گے دوسری بیوی کا. وہ نہیں، ایک ہی بیوی کا ویزا. شادیاں تم چاہے 4 کرو، ہمارے ملک میں نہیں لا سکتے. لیکن جو ان کے رہنے والے ہیں ظاہر بات جو ان کے ملک ہیں ان کے تو 2 وہ تو وہیں کیا وہ کر سکتے ہیں. ایک یہ دوسری. اچھا تیسری ایک چیز اور ہمارے یہاں ایک اور بڑا معاملہ ہو گیا ہے کہ حقوق نسواں کے، یعنی عورتوں کے حقوق کے بینر کے نیچے اس قسم کے اصول بنا دیے گئے ہیں کہ اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو آپ پہلے کورٹ سے رجوع کریں گے، آپ کو کورٹ حکم نامہ دے گا، یا اس سے پہلے آپ بیوی سے پوچھیں گے، بیوی آپ کو جو ہے نا وہ دے گی، ریٹن میں دے گی کہ اسے منظور ہے، پھر وہ آپ کورٹ میں لے کے جائیں گے، پھر کورٹ کو آپ کنونس کریں گے، پھر کورٹ بیوی کو بلائے گی، پھر وہ دونوں کا سنے گی اور نیکسٹ وائی زیڈ، پھر اس کے بعد دوسری شادی. یہ سب پنجابی میں کہتے ہیں نہ ہی کرنے والی گلاں نے نا، یعنی یہ تو مذاق کرتی ہے نا. آپ نے اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا آپ نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. میں پھر بات جہاں سے شروع کی تھی نا میں اس طرف جاؤں گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں جو بھی اصول بتائے ہیں نا، وہ انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے. اگر ان اصولوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے گی، بلا وجہ ان اصولوں کو روکا جائے گا، تو ہمارے معاشرے میں برائی پھیلے گی. اب اس کا ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں، مثالیں تو بہت زیادہ چھوٹی سی مثال لیتے ہیں. اب ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پہ ایک ہی شادی، اب ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے. لیکن بولا یہ بڑا غلط لفظ مثال، لیکن حرام کے بچے جتنے مرضی پیدا کرو کوئی پوچھنے والا نہیں. بولا کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ کسی عورت سے بھی اپنا حرام کا بچہ پیدا کر دیں، کوئی ایشو نہیں ہے. گورنمنٹ کہتے ہیں ہم ٹیک کیئر کریں گے، ہم دیں گے پیسے، ہم دودھ کے بھی دیں گے، ہم پیسے دیں گے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہو کہ میں اس عورت کو اپنی بیوی بنا کے اس بچے کو اپنا پراپر نام دینا چاہتا ہوں، عورت کو حقوق دینا چاہتا ہوں، اس کی آفیشیل ٹیک کیئر ہوگا، نہیں یہ نہیں کرنا. کتنا بڑا ظلم. اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس کا ویسے انگریزی میں کہتے ہیں کیسکیڈ افیکٹ، یا وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہم اس کا دیکھیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا انسان اس سے نہیں پیچھے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو جیسا بنایا نا، مرد اس سے پیچھے نہیں رہ سکتا. یہ جو ہے نا یہ نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ انسان آپریشن کرا کے اپنا کچھ معاملہ خراب کر لے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد کو جیسا بنایا مرد اس سے پیچھے نہیں رہ سکتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی ویسا کیا، مرد کو پیدا ہی ویسا کیا. پھر مرد کیا کرے گا؟ پھر مرد چور دروازے ڈھونڈے، پھر مرد منہ کالا کرنے کے دروازے ڈھونڈے. اور صرف مرد ہی نہیں ہے، ہم یاد رکھیں اگر ہم اس سچویشن کو تھوڑا سا ریورس کر دیں. آپ سوچیں کہ ایک عورت جس کا ہسبینڈ نہیں ہے، 4 بچے ہیں، وہ ایک ایسے معاشرے میں رہتی ہے جس پہ لوگ اسے غلط نظر سے دیکھتے ہیں، جوان ہے، 30-35 سال کی ہے، اور اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں. یہاں پہ تو ہم رہتے ہیں تھے تو وہ کا ہی بیڑا غرق ہے. یہاں پر تو وہ چاچا مما پاپا پھپھر تایا والا وہی صاحب بھی نہیں ہوتے ہیں. یعنی جن کے ہیں الحمدللہ، جن کے نہیں ہیں وہاں مجھے بتائیں کہ اس عورت کے پاس کتنے آپشنز ہیں، کیا کرے گی. اور یہ ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو اکیلا رہنے کے لیے نہیں بنایا، کوئی بھی انسان اکیلا رہنے کے لیے نہیں بنا. اب اگر اس کے پاس کوئی ایسا آپشن موجود نہیں ہے، مرد یہ کہتے ہیں میں تو نہیں کرتا اس سے شادی، مجھے تو جو ہے نا وہ بغیر بچوں والی چاہیے، مجھے جو ہے وہ ایکس کنڈیشن وائی کنڈیشن والی چاہیے. ہاں آپ مجھے بتائیں اگر وہ عورت میری بہن ہے، وہ عورت میری بیٹی ہے، بولا ٹو پٹ اٹ ایز ورس، وہ عورت میری ماں ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ مجھے بتائیں کہ اس کے لیے کیا آپشن ہوگا میرے پاس کہ وہ جو ہے ذلیل ہو ہمارے لیے باہر فلانا، میں ماں کی بات کر رہا ہوں، یا میری بہن ذلیل ہو فلانا ڈھمانا، یا میں یہ دیکھوں کہ اور اللہ کا نیک بندہ ہو جو دوسری شادی افورڈ کر سکتا ہے، شادی کر لے کم از کم، اور کچھ نہیں تو اس کو پروٹیکشن تو ملے گی، سیکیورٹی تو ملے گی، جو بالکل بنیادی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی عورت کی. تو بات پھر ہم وہیں سے لے کے آئیں گے اس پہ جتنی بھی بات کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات دیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حکم دیے ہیں، وہ انسان کی بہتری کے لیے. اگر ان سے کھیلیں گے، چھیڑ چھاڑ کریں گے، آپ آگے آنے والی اپنی نسلوں کا بیڑا غرق کریں گے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر بس کرو. او ما ملکت ایمانکم، یا وہ عورتیں جو تمہاری ملک یمین ہوں. ملک یمین یعنی وہ عورتیں جو جنگ میں گرفتار ہوتی تھیں اور پھر اس کے بعد ان کو تقسیم کر دیا جاتا تھا. اچھا یہ بھی بڑا کڑوا جو ہے نا وہ ہے ایک گولی ہے. غیر مسلم وہ کہتے ہیں دیکھو اسلام جو ہے نا کتنا ظلم، کتنا ظالم مذہب ہے. وہ کہتا ہے کہ جو عورتیں جنگ میں پکڑی جائیں ان کو تقسیم کرو. اچھا نہیں کرتے جی، پھر کیا کریں؟
واٹ از دا نیکسٹ بیسٹ آپشن؟ کہیں گے جی جیلیں بناؤ، جیلوں میں رکھو، فلانا کرو. آپ دیکھیں کہ اگر آپ جیلوں میں بناؤ، جیلوں میں رکھو، فلانا کرو، تو وہ ٹیکس منی کون دے گا؟ وہ ٹیکس کے پیسے کس کے یوز ہو رہے ہیں؟ وہ میرے آپ کے یوز ہو رہے ہیں. اور جو ان کے ساتھ جیل میں کیا جاتا ہے، جو ظلم اور زیادتی، پھر کیونکہ آپ یہ یاد رکھیں کہ وہ جیل میں پھر انچارج مرد ہی ہوتے ہیں، اور وہ جو عورتیں بھی وہاں انچارج ہوتی ہیں وہ مرد کے انڈر ہی ہوتی ہیں. پھر جو وہاں سے خباثتیں پھیلتی ہیں اور وہ پھیلتی ہیں، وہ بھی اپنی جگہ. یہ ہم سب جانتے ہیں پرزنرز آف وارز کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ہر ملک میں ریگارڈلیس آف دی کنٹری نیم، ہر ملک میں کیا ہوتا ہے. اسلام اس کا بیسٹ سولوشن دیتا ہے. اور میں ایک بات اور سولوشن دینے سے بتا دوں کہ اسلام نے سلیوری انٹروڈیوس نہیں کی. جس طرح اسلام نے 4 شادیاں انٹروڈیوس نہیں کی، اس طرح اسلام نے سلیوری بھی انٹروڈیوس نہیں کی. سلیوری اسلام سے بہت پہلے کی موجود ہے. اسلام نے ہر قسم کی سلیوری ختم کر دی ہے. اسلام نے ہر قسم کی جو انسان کا خریدنا بیچنا ہے وہ ختم کر دیا. صرف ایک صورت باقی، جنگ کی صورت. اگر جنگ ہوگی اسلامی حکومت کے تحت، جو اسلامک کورٹس ہیں ان کے تحت یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ان عورتوں اور مردوں کا کیا کیا جائے. پہلی بات. دوسری بات، اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو بھی آپ کے اس قسم کے لوگ ہیں ان کو معاشرے میں ضم کیا جائے. ان کے حقوق ہیں اسلام میں. جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، جو آپ کا غلام ہے، جو آپ کی کنیز ہے، اس کے حقوق ہیں. آپ نے اسے کیا کھلانا ہے، کیا پلانا ہے، اس کا کیسا دھیان رکھنا ہے، اس سے کتنا کام لینا ہے، اس کے ساتھ آپ نے کس قسم کے معاملات کرنے ہیں. اب یہ جب تک چیزوں کو ان کے پراپر کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھیں گے نا، بات تب تک کلیئر نہیں ہوگی. تب بات تب تک ایسے لے گا بڑی کڑوی گولی ہے، بڑا جو ہے نا وہ ظالم قسم کا مذہب. بہرحال اس پر انشاءاللہ ہم بات آئی کریں گے اور آگے اس پہ آئے گی. تو ہم لوگ یہاں پر یہ بات کر لیں کہ اس پر کوئی تحدید نہیں ہے. جب یہ جو ملک یمین ہے اس پر کوئی تحدید نہیں. ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم ایک ہی طرف کو نہ جھک جاؤ. یعنی یہ پھر اللہ تعالیٰ وہ عورتوں بیویوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ اگر عدل نہیں کر سکتے ہو تو ایک ہی شادی کرو، پھر ایک ہی پہ بس کرو. کیونکہ اگر ایسا نہیں کرو گے، ایک سے زیادہ شادی کر دو گے، عدل نہیں کر سکو گے، ایک کو زیادہ ٹائم دو گے، ایک کو کم دو گے، تو پھر تو وہی بات ہوگی آپ نے ظلم ہی کیا بیچاری کے ساتھ، پہلی کے ساتھ، کہ آپ نے دوسری کر لی، آپ نے جو ہے نا وہ پہلی کے ساتھ زیادتی کر دی. اب آپ نہ اسے چھوڑ رہے ہو، نہ اسے رکھ رہے ہو، نہ اس کے حقوق پورے کر رہے ہو. یہ معاملہ بڑا خطرناک. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ دے دیا کرو. یعنی مہر جب آپ نے عورت کو دینا ہے تو وہ تاوان نہیں ہے، وہ اس کا حق ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیا ہے. آپ نے اسے فرض جانتے ہوئے ادا کرنا ہے. یتیم لڑکیوں کا معاملہ چل رہا تھا، لیکن یہاں پر عام عورتوں کے حق مہر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرما دی. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ خود اپنی رضامندی سے اس میں سے کوئی چیز تمہیں چھوڑ دے، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو تم اس کو کھاؤ مزے سے، خوشگواری سے. یعنی آپ نے حق مہر ادا کر دیا، عورت کے ہاتھ پہ رکھ دیا، اس کو دے دیا جو اس کا تھا، اس کے بعد وہ چھوڑ دیا تو اس کی مرضی ہے. پہلے نہیں کہنا دیکھو نیا چڑھنی ہے کہ نہیں، اپنی مرضی نہیں کر سکتے. آپ نے اس کو دینا ہے، اس کے ہاتھ میں رکھنا ہے، اس کے ملک میں آ جانا چاہیے. جب اس کے ملک میں آ گیا اب وہ کہتے ہیں میں چھوڑتی ہوں تو اس کی مرضی. پہلے زبردستی پیار محبت کے واسطے دے کے نہیں چھوڑوا سکتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ چھوڑ دیتی ہیں پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر آپ اس کو بزنس میں یوز کرنا چاہتے ہو، آپ اس کو کیسے بھی یوز کرنا چاہتے ہو وہ کم ہے، لیکن زبردستی اور جبر کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور مت پکڑا دو ناسمجھوں کو وہ مال، اپنے وہ مال جن کو اللہ نے تمہارے گزران کا ذریعہ بنایا. یعنی کہ وہ لوگ جو اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتے یا ایسی صلاحیت نہیں رکھتے کہ جو پیسے ان کے پاس ہیں ان کا کیا کیا جائے. کوئی ان سے چوری کر کے لے جائے گا، یا کوئی ان کو جسے کہتے ہیں نا بیوقوف بنا کے ان سے ہتھیار لے گا کرے گا. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ آپ ان کے مال ان کو نہیں دیں گے. اگر وہ آپ کے زیر نگرانی ہیں، آپ ان کے ذمہ دار ہیں، تو آپ ایسے مال ان کو نہیں دیں گے. اس پہ علماء نے، جو میں دیکھ رہا تھا، 2 شرطیں علماء بیان کرتے ہیں کہ 2 شرطیں انہیں، ایک بلوغت، ظاہری بات ہے بالغ ہو، اور دوسرا رشد، عقل ہو، اس کو پتہ ہو کہ جو اس کو مل رہا ہے وہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک چیز اور بھی ہم دیکھیں گے کہ اس سے ایک چیز اور سمجھ آتی ہے کہ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا مال میری مرضی، میں اس کو جیسے چاہوں خرچ کروں گا. ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں میری مرضی میں شرابیں پیوں، میری مرضی میں جوئے کھیلوں، میری مرضی میں یہ کروں، میری مرضی میں منہ کالا کروں. ایسا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ نے اس کو ویسے ہی برتنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے. اس پہ جو حقوق ہیں آپ نے ویسے ادا کرنے ہیں. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، ہاں انہیں اس میں سے کھلاتے اور پہناتے رہو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے بات کیا کرو اچھے انداز میں.
یعنی گو کہ آپ ان کو نہیں دے رہے ہیں لیکن آپ اسٹل اس کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں، ان بچوں کی یا ان لوگوں کی آپ اسٹل ٹیک کیئر کر رہے ہیں۔ اچھا، اسی اصول کے تحت پاکستان انڈیا جب نہیں بنا تھا، تو جب برطانوی راج تھا تو وہاں پہ ہوتے تھے کورٹ آف وارڈز، WARDS، کورٹ آف وارڈز انہوں نے مقرر کیے تھے کہ وہ جو جاگیردار وغیرہ ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں جو نواب جاگیردار ان کے بچے جو ہیں وہ بلا کے عیاش ہوتے تھے، سب کو پتہ ہے، ظاہری بات ہے جہاں دولت آتی ہے وہاں عیاشی جو ہے وہ آئی جاتی ہے۔ تو وہاں یہ ہوتا تھا کہ وہ جب جاگیردار مرتا تھا یا وہ جو نواب وغیرہ فوت ہوتے تھے، تو اب اس اندیشے کے تحت وہ جو ان کے بچے ہیں ساری عمر وہ جو ہے وہ ناز و نام میں پلے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزاری ہے، تو وہ جائیداد ان کو منتقل نہیں کی جاتی تھی، وہ جائیداد جاتی تھی کورٹ آف وارڈز میں، وہاں پر مقرر کیا جاتا تھا، ان کا سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ آپ نے سنا ہوگا نوابوں کے وظیفے لگے ہوئے، یہ اس چکر میں، یعنی کہ اس چکر سے مراد کہ یہ بھی معاملہ تھا جس کی وجہ سے وظیفے مقرر ہوتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کی جانچ پرکھ کرتے رہو، یعنی انہیں آزماتے رہو، سدھارتے رہو، ٹرین کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کیا کہ جب وہ بڑے ہو گئے، عقل آ گئی، فہم آ گیا، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نکاح کرنا۔ بولا آئی کین ناٹ انسسٹ انف آن دس، کہ ہمارے معاشرے میں جب بچے اس عمر کو پہنچ جائیں 18 19 20، ہمارا ایک بڑا مسئلہ کہتے ہیں بچہ کمائے گا تو نکاح کریں گے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ بچہ جب کمائے گا نا پھر وہ آپ کی نہیں سنے گا، پھر وہ کہے گا میری مرضی۔ اسی طرح وہ بھی بچی جو آئے گی نا نکاح اس کے کمانے کے بعد، وہ آپ کو جو ہے نا وہ ساس اور سسر ہی سمجھے گی، ماں باپ نہیں سمجھے گی، کیوں؟ اس کے ذہن میں کیا ہے، میرا بندہ کماتا ہے میں اس کا کھاتا ہوں، یہ نا تو لے کے کھانی ہے، یہ لوگ مجھے دیتے ہیں کھانے کے لیے جو میں ان کی بات سنوں۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں بڑا ضروری ہے۔ آپ خود سوچیں نا، ہمارے پاس ہم لوگ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں یعنی جس پہ ہم لوگ توکل کرتے ہیں کہ اللہ کے توکل، اللہ کے توکل، لیکن یہ ہے جو اصل معاملہ ہے کہ معاشرے میں برائی کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ بچوں کے نکاح، جو عمر ہے نکاح کی اس میں کر دیا جائے۔ ایک ایکسٹرا بچی آئے گی نا آپ کے گھر میں، کیا قیامت ڈھا دے گی، یعنی کون سی قیامت آ جائے گی اگر ایک ایکسٹرا بچی آپ کے گھر میں آ گئی؟ آپ کی بیٹی اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایکسٹرا نہیں دے سکتا تھا؟ پہلی بات۔ دوسری بات، کتنا کھا لے گی وہ، کتنا کر لے گی، یعنی کیا ہو جائے گا؟ کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ جو، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے، اس کے بعد ان کے جو بچے بھی آئیں گے وہ اپنا رزق لے کر آئیں گے۔ اور اللہ یہ آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیں، اپنی زندگیوں میں آپ اس چیز کا مشاہدہ کریں کہ جب آپ لوگوں کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اس وقت آپ کے پاس کیا وسائل تھے، پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا تو آپ کے پاس کیا وسائل تھے۔ جیسے جیسے آپ کی اولاد بڑی ہوتی گئی، ان کی ضروریات بڑھتی گئیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزید کیسے وسائل سے نوازا کہ آپ نے ان کی ضرورتیں پوری کی۔ بھائی ہم نے سب نے اپنے بچے خدا نہ خواستہ روڈوں پہ تو نہیں چھوڑ دیے نا، پیدا کیا، بڑے کیے، پڑھایا لکھایا۔ یونیورسٹی، جہاں پہ یونیورسٹی پہ پڑھانا کوئی مذاق ہے امریکہ میں، یعنی لوگوں کی جائیدادیں بک جاتی ہیں جو باہر ہوتے ہیں، یہاں پہ مذاق، لیکن پڑھائے نا، موقع دیا نا، اللہ تعالیٰ نے وسائل مہیا کیے نا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جب انسان اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ وسائل فرمائے گا۔ بالکل میں اس کی مثال دیتا ہوں حضرت موسیٰ والی، کہ جب تک حضرت موسیٰ سمندر پہ پہنچ نہیں گئے لوگوں کو ساتھ لے کے، تب تک اللہ تعالیٰ نے سمندر نہیں پھاڑا۔ سمندر تبھی پھٹا جب وہاں پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ ہاں جی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا آگے بتائیں کیا کرنا، اللہ تعالیٰ مارو عصا پھٹے گا سمندر۔ تو یہی یاد رکھیں، ہم پہلے نہیں کہیں گے بچہ پہلے کمانے لگ جائے، اس کی نوکری لگ جائے، وہ مہینے کا 4-5 ہزار روپے کمائے تاکہ ہم پہ بوجھ نہ پڑے، یہ نہ کرے، اور پھر ہم اس کی شادی کریں گے۔ اللہ بچہ 25-30 سال کا ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ کن کن مراحل سے گزرتا ہے، کن کن مصیبتوں سے۔ اور دیکھیں ہم سب بڑے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے یہ کتنے امپورٹنٹ معاملات، ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے معاشرے میں کیا برائیاں پھیلتی ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ کس طرح بچے جو ہے وہ گھر چھوڑ کے بھی بھاگ جاتے ہیں۔ تو اللہ اس پہ بڑی ضرورت ہے ہمیں توجہ دینے کی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر یہی کہا ہے کہ جب وہ نکاح کی عمر میں پہنچ جائیں، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، تو پھر ان کے اندر، اور پھر تم ان کے اندر سوجھ بوجھ پاؤ، یعنی یہ تم محسوس کرو کہ یہ باشعور ہو گئے ہیں، اب ان کو ان کا مال دیا جا سکتا ہے، یہ لوگ کوئی غلط حرکت نہیں کریں گے یا اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اور اسے ہڑپ نہ کر جاؤ اسراف کرتے ہوئے، وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور جلد بازی کر کے اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ ذمہ داری دے دی ہے بچے چھوٹے میں جلدی کرو، ان کو یہ بھی دو تاکہ ان کے بڑے ہونے سے پہلے معاملہ ختم ہو جائے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو جو کوئی غنی ہو اس کو چاہیے کہ وہ پرہیز کرے، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا ہے کہ آپ کو ان کے مال کی ضرورت نہیں ہے تو پھر استعمال نہ کریں، اللہ پہ توکل کریں، اللہ تعالیٰ دینے والا۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں، یعنی کہ یہ ہمارے سب کی زندگی کے تجربوں میں ہے کہ آپ جتنا بانٹتے ہیں اللہ اتنا دیتا ہے، آپ جتنا بانٹتے ہیں اللہ اتنا دیتا ہے۔
وہ کوئی انسان جتنا بخل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اتنے مال میں اتنی بے برکتی پیدا کرتا ہے، اتنا وہ مال جو ہے نا اس کے لیے مصیبت کا سبب بنتا ہے۔ ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، تو جو کوئی محتاج ہو سو کھائے دستور کے مطابق، اور اگر کوئی انسان غنی نہیں ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ صرف اپنے پیسوں سے یا اپنے وسائل سے جو ہے وہ دیکھ بھال کر سکے یتیم کی، تو پھر جو اس کا مال ہے وہ اس کو استعمال کرے، نگہداشت کرے، لیکن جیسے پہلے کہ وہ ہڑپ کرنے والا معاملہ نہ ہو۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اور پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو اس پر گواہ ٹھہرا لو۔ یہ گواہی والا معاملہ اسلام میں بڑا امپورٹنٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص کسی کو پیسے دیتا ہے اور اس پہ گواہ نہیں بناتا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا نہیں قبول کرتے۔ یعنی بعد میں پھر وہ مانے کہا ہے میرے ساتھ زیادتی کر دی، میرے پیسے نہیں واپس کر رہا، اگر آپ نے اس پہ گواہ نہیں بنایا پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کس نے غلط کیا صحیح کیا، وہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا، لیکن دنیا میں آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ گواہ والا معاملہ جو ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ ایسا کرتے ہیں ہم اس کو یہاں تک ہی رہنے دیتے ہیں، کیونکہ آگے جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے اس کا وراثت کا معاملہ، تو وہ تھوڑا سا وہ ہے کیا اسے کہتے ہیں ایکسپلینیشن بھی ہے اور ذرا لمبا بھی ہے، تو ہم آیت نمبر 6 تک ہی رہنے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس قرآن کو سمجھنا آسان فرما دے، سمجھانا آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والا بنا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھنے اور سمجھانے والا بنا دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بہن بھائیوں کی تمام مشکل پریشانیاں دور فرمائے، جو کسی بھی مشکل کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے جو کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ اسی طرح ہمارے وہ بہن بھائی جو کسی بھی قسم کی اولاد کی مشکل میں یا پیسوں کی مشکل میں یا بزنس کی یا اور کسی بھی مشکل میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلات پریشانیاں دور فرمائے۔ ہمارے وہ لوگ جو فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب کی نیکیاں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب کے گناہ، ان سب کی جو بھی لغزشیں اور خطائیں ان کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت الفردوس کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنا دے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جو ہے وہ وسیع اور عریض فرمائے انشاءاللہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں بھی اور انہیں بھی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور انہیں بھی متقیوں کا امام بنا کے اٹھائے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہم سے پہلے فوت ہو گئے ہیں، جو ہمارے عزیز رشتہ دار ہیں، جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے انشاءاللہ۔ اس میں جو بھی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، اگر کوئی غلطی تھی کوئی کوتاہی تھی تو وہ میری کمزوری تھی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور میری تصحیح فرمائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔